ایک بادشاہ کا دربار بندوں سے بھرا ہوا تھا. یوں سمجھے جیسے یہ حال بندوں سے بھرا ہوا ہے. اس کا دربار بندوں سے بھرا پڑا تھا اور اس کے دربار میں ایک اہل نظر بھی آ گیا. اہل نظر سمجھتے ہیں کون ہوتا ہے؟ اہل نظر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو فرما رہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. میں تمہیں بتلا سکتا ہوں تم کھا کے کیا آئے ہو، گھر میں چھوڑ کے کیا آئے ہو. مجھے نہیں پتا آپ کیا کھا کے آئے ہو، آپ کے گھر میں کیا رکھا، لیکن جو اہل نظر ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کھا کے کیا آیا، گھر میں کیا چھوڑ کے آیا. بادشاہ نے کہا کہ تو اہل نظر ہے، میں تجھے ایک رومال دیتا ہوں. میرا دربار بندوں سے بھرا ہوا ہے، اس دربار میں جو سب سے بڑا بے وقوف ہے اس کے سر پر یہ رومال رکھ دے. اس اللہ کے بندے نے رومال لیا تو جیب میں ڈال لیا، کسی کے سر پر. بات آئی گئی ہو گئی، وقت گزرتا گیا. پھر ایک وقت آیا بادشاہ بیمار ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بیماری کا علاج ہے لیکن موت کا علاج نہیں. جب پتہ چل گیا کہ بھئی یہ کام قریب پہنچ گیا ہے، یہی اہل نظر بادشاہ کے پاس آ گیا. الیک سلیک ہوئی، حال احوال پوچھنے کے بعد اس نے کہا بادشاہ سلامت، تجھے اللہ تعالیٰ نے سلطنت عطا کی؟ کہنے لگا بڑی وسیع سلطنت عطا کی. کہنے لگا بادشاہ سلامت، تو اپنی سلطنت میں دورے پہ بھی جاتا تھا؟ کہنے لگا ہاں دورے پہ بھی جاتا تھا. کہنے لگا بادشاہ سلامت، جہاں تجھے پتہ چل جاتا مجھے ایک دن لگے گا، تو سامان کتنے دنوں کا لے کے چل؟ کہنا میں 2 دن کا سامان لے کے چل. جہاں مجھے پتہ چل جاتا مجھے 1 ہفتہ لگے گا، میں سامان 2 ہفتوں کا. جہاں پتہ چل جاتا مجھے 1 مہینے کے لیے جانا، میں سامان 2 مہینوں کا لے کر چلتا تھا. کہنے لگا بادشاہ سلامت، جہاں تجھے پتہ چل جاتا مجھے 1 مہینہ لگے گا، تو سامان 2 مہینوں کے لے کے چلتا تھا. اور جہاں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، جہاں سے پلٹ کر واپس بھی نہیں آ سکتا اور پیچھے سے منگوا بھی نہیں سکتا، اس کے لیے تو نے بڑا بندوبست کیا ہوگا. بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. کہنے لگا ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، ہائے میری شومی قسمت، میں نے تو آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی. اس اللہ کے ولی نے رومال نکالا تو بادشاہ کے سر پر رکھ دیا. کہنے لگا بادشاہ سلامت، میری نظر میں تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. اللہ اکبر. اب ناراض نہ ہونا، میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہوں گا. آئیے آج ہم بھی اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، کہیں ان بے وقوفوں کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں آ رہا. میں اس دنیا میں آیا ہوں، کوئی 40 سال کے لیے، کوئی 50، کوئی 60، کوئی 100 سال کے لیے. مجھے اپنے مکان کی بڑی فکر ہے. مکان بن گیا ہے، روشنی کی فکر ہے. روشنی کی فکر ختم ہوئی، گرمی سردی سے بچنے کی فکر ہے. یار کبھی اپنی قبر کی بھی فکر کی ہے؟ کبھی قبر کے اندھیرے کو دور کرنے کی فکر کی ہے؟ کبھی میدان محشر کی گرمی سے بچنے کے لیے بندوبست کیا ہے؟ آج ہماری بس ایک ہی دھن ہے، پیسہ آ جائے، پیسہ آ جائے، پیسہ آ جائے، دنیا سمجھ جائے، دنیا سمجھ جائے، دنیا سمجھ جائے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جو رات سوتا ہے اس فکر میں کہ میں نے کیا کمایا اور صبح اٹھ کے کیا کمانا ہے. صبح اٹھتا ہے مال کی فکر میں اٹھتا ہے، رات سوتا ہے مال کی فکر میں سو رہا ہے. فرمایا ایسے بندے کے جہنمی ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں کرنا چاہیے. بلکہ امام غزالی رحمت اللہ کیمیا سعادت میں لکھتے ہیں، جو بندہ مارکیٹ میں سب سے پہلے دکان کھولتا ہے اور سب سے آخر میں بند کرتا ہے تاکہ ساری دولت میں ہی لپیٹ لواں، پر میں ایسے بندے کے جہنمی ہونے میں شک نہیں کرنا چاہیے. اور جو سب سے پہلے مسجد میں جاتا ہے اور سب سے آخر میں باہر آتا ہے، ایسے بندے کے جنتی ہونے میں شک نہیں کرنا چاہیے.
تو بھائی جتنے بھی آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں، میرا حسن ظن ہے جو کچھ میں نے کہا آپ سب سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہم یہاں آئے ہی مرنے کے لیے ہیں، تو پھر آخرت کی تیاری کیوں نہیں کر رہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال آئے حافظ صاحب ہماری تو تیاری ہے، الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اپنی تیاری کو ذرا چیک اپ کر لو۔ کیا جی حضرت صاحب؟ دیگ میں سے ایک دانہ چیک کر لو، ساری دیگ کھانے کی ضرورت میں بھی صرف ایک ہی دانہ چیک کروں گا، صرف ایک ہی۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ یار اتنی آواز سے بولو جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چل جائے۔ کون سا ہوگا؟ تو میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا کیا ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ میرا حسن ظن ہے آپ جتنے بھی بیٹھے ہو سب پڑھے لکھے بیٹھے ہو، کوئی تھوڑا پڑھا ہے کوئی زیادہ پڑھا ہے، میری آپ بات بڑی آسانی سے سمجھ لو گے۔ جب ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں، اگر پہلا سوال صحیح ہو جائے اگلے مشکل بھی ہوں تو جو پہلے میں پھنس جائے اگلے آتے بھی ہوں تو اور بھائی میں گیس لگواؤں، اب بے شک تیاری نہ، آپ کہو گے حافظ صاحب نے تکا لگایا پتہ نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، لیکن میرے آقا کا فرمان غلط نہیں، اونچی بولو یار۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، پھر ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ نہیں، سب کی آواز نہیں آ رہی۔ یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی اسی 5 نمازاں پڑھیں گے کہ میں؟ تو بھائی نسخہ بھی میں بتلا دیتا ہوں، میرے نسخے پر عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے، دعوے کے ساتھ نسخہ۔ نہ نمازی بنو میں آپ کا مجرم۔ کیوں جی لوڑ ہے نسخے جی؟ چندے کے ہاتھ اٹھی ہیں سب کو، میرا خیال ہے سب کو ضرورت ہے۔ لو جی نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ۔ بات بھی میں سچی کر رہا ہوں حضرت جی، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ، یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی۔ تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگاؤ۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ یار سچی بات کرنا، جھوٹ بالکل نہیں بولنا۔ ہم سارے نمازی بن جائیں، ہمارے ڈاکٹر بشیر صاحب کی روح کتنا خوش ہو جائے۔ یہ ہے محفل کا مقصد، یہ نہیں ہے 2-4 نعتاں سنیا لنگر کھانا تے مچھاں نو تا دیندے آ گئے۔